سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذين من قبلكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة وفي رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أي الذنب أكبر قال أن تجعل لله ندا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے دو حدیثیں تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، خیرات، صدقات منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے آج کے درس میں جو آیات تلاوت کی ہیں ان کا تعلق وحدانیت سے ہے، اللہ کی توحید سے ہے۔ یاد رکھیں کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی عمل فائدہ نہیں دے سکتا۔ آپ حج کریں، ایک نہیں سینکڑوں حج کر لیں، عمرے کر لیں، طواف کر لیں، خیرات کر لیں، صدقات کر لیں، قربانیاں کر لیں،
لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قیمت نہیں، ہبا منصورہ ہے۔ حج تو ابو جہل بھی کرتا تھا تو اس کو کوئی ثواب تھوڑا ملے گا۔ عتبہ عتیبہ شیبہ امیہ بن خلف سارے مشرکین مکہ حج کرتے تھے، یہود اور نصارہ بھی حج کرتے تھے۔ تو اصل چیز حج میں کیا ہے؟ عقیدے کی اصلاح۔ عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید۔ 3 بنیادی چیزیں ہیں، یاد رکھ لیں، یہ اصول ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا محمد مصطفیٰ تک۔ اس کو کہتے ہیں اصول ثلاثہ، یا اسی کو بعض علماء کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات۔ یہ 3 مسئلے کون سے ہیں؟ یاد رکھیں، سب سے پہلا مسئلہ توحید ہے، اور توحید کے سارے اقسام، یعنی توحید جو ہے، توحید ذات بھی ہو، توحید صفات بھی ہو، توحید الوہیت بھی ہو، توحید ربوبیت بھی ہو، تمام اقسام پر آدمی کا ایمان ہو۔ اور دوسرا اہم مسئلہ کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کے تمام انبیاء، تمام رسول جو اللہ نے بھیجے ہیں، سب پر ایمان ہو۔ اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ قیامت کے، قیامت برحق ہے، ہم نے مرنا ہے، عذاب قبر برحق ہے، سوال ہے، جواب ہے، اعمال اچھے ہیں تو قبر جنت کا باغ ہے ورنہ جہنم کا گڑھا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ عذاب قبر جو ہے، اربا فرماتے ہیں کہ عذاب القبر حق لا ينکرہ الا ضال او مضل۔ عذاب قبر حق ہے، ثابت ہے، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، اجماع سے بھی، تواتر کے ساتھ، جو اس کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ اب مثلاً آپ حج پہ آئے ہیں، الحمدللہ، دعا کریں اللہ قبول کرے اور اللہ صحیح حج کرنے کی توفیق دے۔ آپ میلہ نہ سمجھیں، حج سمجھیں۔ اب دیکھیں، یہ آج سے الحمدللہ 1 ذی الحج ہو گئی، یہ 10 ذی الحج کے جو دن ہیں یہ بڑے عظمت والے، شان والے، افضلیت والے دن ہیں، اور یہی وہ دن ہیں، یاد رکھیں، کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور سینا پہ گئے تھے اللہ کے حکم کے مطابق، اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ روزے رکھیں، تو آپ نے 30 روزے جو رکھے تھے وہ ذی القعدہ کے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مسواک فرما لیا، تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام، روزے دار کا جو ہوا ہے، ری ہے، جو معدے سے آتی ہے، وہ تو اللہ کے ہاں مسک سے بھی اچھی ہے، تم نے اس کو کیوں ضائع کر دیا مجھ سے کلام کرنے سے پہلے؟ اب 10 روزے اور رکھو۔ تو انہوں نے وہ 10 روزے اسی ذی الحج کے رکھے تھے، یعنی یہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہے آج سے نہیں، ابتدا سے شان والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ اور دوسری بات جو علماء نے لکھی ہے، اگر اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آئے اور کوشش بھی کریں سمجھنے کی، کہ ہر چیز میں ایک خاص عمل ہے۔ مثلا رمضان ہے، صرف روزہ ہی رکھنا ہے، صاحب نصاب ہے، سال کے بعد قربانی کرنی، 1 دن بس، 10، 11، 12۔ اگر صاحب نصاب ہے، 1 دفعہ سال میں زکوٰۃ دینی ہے، تو ایک عمل ہوگا۔ نماز پڑھ رہا ہے، ضروری تو نہیں کہ روزہ بھی ہو، روزے کی حالت میں ضروری تو نہیں کہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، لیکن یہ 10 ذی الحجہ کے ایسے دن ہیں جو ساری عبادات کا مجموعہ ہے، کہ ان میں نماز بھی ہے، ان میں قربانی بھی ہے، ان میں روزہ بھی ہے، ان میں تسبیح و تحلیل و تحمید بھی ہے، ان کے اندر سفر بھی ہے، قیام بھی ہے، وقوف بھی ہے۔ تو اس لیے یہ مجموعہ اعمال کے دن ہیں۔
اتنے اہم دن ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ والفجر ولیال عشر. تو ان دنوں کے اندر مہربانی کر کے یہ آپس میں بیٹھنا اور باتیں کرنا اور قصے کہانی یہ سب چھوڑ دیں. کھانے پینے ہوٹلنگ شوٹلنگ یہ ساری زندگی کرتے آئے ہیں آپ. اب سارا وقت جو ہے آپ اللہ کے ذکر میں گزاریں. کم سے کم 10 دن کے اندر قرآن کا ایک ختم کر لیں. اور کوئی مشکل نہیں کہ 3 پارے روز کے پڑھیں، 10 دن میں قرآن ختم ہو جائے گا. روزانہ درود شریف پڑھیں، استغفار کریں اور پھر اس پہ غور کریں. میں نے کہا نا کہ توحید تو حج کیا ہے؟ یہ توحید ہی تو ہے. حج کیوں ہے؟ توحید سکھانے کے لیے. آپ جب غسل کر کے 2 رکعت پڑھ کے احرام باندھتے عمرے کا ہو یا حج کا تو کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھ لیں، کوئی ڈر نہیں یار، کوئی ایسی بات. دیکھیں آپ غور کریں، لفظ پہ غور. لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں. اللہم کا کیا معنی؟ یا اللہ میں حاضر ہوں. لیکن اللہ نے فرمایا یہ حاضری تو قبول نہیں جب تک اگلی بات نہ کرو. اب وہ کہے گا لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک، اللہ کا کوئی شریک ذات میں یا صفات میں نہیں ہے. جب تک لا شریک لک نہ کہو تو لبیک بھی قبول نہیں. آگے اللہ فرماتی ہیں کہ آگے بھی اقرار کرو. اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. حمد بھی تیرے لیے، سب نعمتیں بھی تجھی سے ہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک، اور ملک کس کے لیے ہے؟ اللہ نے فرمایا اس پہ بھی بس نہ کرو، کہیں ایسا نہ کہہ دو کہ اللہ کا بھی ملک ہے اور پیروں کا بھی کچھ حصہ ہے. فرمایا والملک لا شریک لک. تو ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ توحید سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اچھا حج کی انتہا جو ہے جب قربانی کرنے کے لیے جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. کیا کہیں گے؟ کہا کہ یا اللہ میری عبادات، میری نمازیں، میری زندگی، میری موت، میری کوئی سب تیرے لیے ہے. اللہ فرماتے ہیں تیرے لیے بھی ہے اور کسی اور کے لیے بھی ہے. فرمایا پھر میں تو قبول بھی نہیں کروں گا. اس لیے آگے اقرار کرو کہ لا شریک لک. تو حج کی ابتدا میں بھی توحید اور انتہا میں بھی توحید ہے. اچھا طواف کریں گے تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اچھا اگر طواف کے 2 رکعت پڑھو گے تو کیا کہو گے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. برات کا اقرار کرو گے. اب غور کریں کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الناس، سب کے لیے حکم ہے. یہ عرب کے لیے نہیں، عجم کے لیے نہیں، مکے مدینے والوں کے لیے نہیں، ساری مخلوق کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الناس کیا کرو؟ اعبدوا ربکم. اعبدوا امر ہے، یہ امر بھی دوام کے لیے ہے کہ ساری زندگی صرف اسی کی عبادت کرو جو تیرا رب ہے. حضرت ابن عباس اس کا ترجمہ فرماتے وحدوا ربکم، اللہ کی توحید کا اقرار کرو.
اچھا صرف اللہ نے فرمایا یہ نہیں، دلیل کیا ہے؟ کس کی عبادت کرو؟ ربکم، جو تمہارا رب کون ہے؟ رب العالمین کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ فرمایا ربکم، آگے دلیل دی الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کس نے کیا؟ ہاں جی، نہیں پیدا کرنے میں بھی کسی کا ہاتھ ہوتا ہے؟ الذی خلقکم، تمہیں بھی اور تم سے جو پہلے ہیں ان کو بھی کس نے پیدا کیا؟ اور دوسری دلیل دی الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین بچھونا بنا دی۔ اگر لوہے کی ہوتی، تانبے کی ہوتی، سونے کی ہوتی، پیتل کی ہوتی، گرم ہو جاتی، کوئی کاشت بھی نہ ہوتی، تم چل بھی نہ سکتے۔ یہ اس کا کتنا کرم ہے کہ تیرے لیے، اور اگر نرم ہوتی تو تم دھنس جاتے۔ فرمایا نانا جعل لکم الارض فراشا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمانوں سے پانی کس نے اتارا؟ پہلی دلیل کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ کس نے زمین کو بچھونا بنایا؟ اور کس نے آسمانوں سے پانی اتارا؟ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، کبھی آسمانوں سے براہ راست اللہ پانی اتارتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ بادلوں کے ذریعے بارش برساتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں دونوں موجود ہیں۔ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ یہ جاہل تو کہتے ہیں جی مونسون کی ہوائیں جو ہیں وہ قطرات، بھی ہوائیں کس نے پیدا کی؟ سمندر کس نے پیدا کیے؟ ان کے بخارات کس نے پیدا کیے ہیں؟ اور پھر پہاڑوں کی طرح کی شکل میں بادل کون جماتا ہے؟ وہ کس کی طاقت ہے کہ منو اور ٹنوں کے حساب سے پانی لے کے بادل کھڑے ہیں، نیچے نہیں گرتے، حرکت نہیں کرتے جب تک کہ اللہ حکم نہ دے۔ اسی لیے فرمایا کہ حتی اذا اکلت سحابا ثقالا سکناہ الی بلد میت، پھر ہم ان بادلوں کو حکم دیتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ جا کے برسو۔ تو یہ دلیل اللہ نے دی پہلی، ربکم۔ دوسری دلیل کیا تھی؟ الذی خلقکم۔ اور تیسری دلیل کیا تھی؟ الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اور پانچویں دلیل کیا تھی؟ وانزل من السماء ماء۔ آگے اور دلیل دی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ میرے بندے پھر زمین سے تیرے لیے اللہ نے تیرا رزق نکالا، پھل نکالے، کھیتیاں پیدا ہوئی ہیں۔ ان کھیتیوں کو جمانے والا، پیدا کرنے والا ایک ہی کتا ہے، ایک ہی زمین ہے، لیکن 4 قسم کے درخت ہیں، 4 پھل ہیں، رنگ بھی الگ ہے، شکل بھی الگ ہے، ذائقہ بھی الگ ہے۔ یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسی لیے امام